صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہونے کا بیان قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑا حکم والا۔ آگے 48 نمبر آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ترجمہ کنز الایمان۔ فرمایا گیا، اے نوح، کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ برکتیں جو تم پر بھی ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ گروہوں پر بھی ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے متبعین کو برکتوں والا کہا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورہ صافات میں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر برکت اتری، وہ بابرکت ہیں، ان کے گروہ بابرکت ہیں، برکت والے ہیں، برکت دیے گئے ہیں، یہ لفظ اور اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید یہ برکت والا ہے، قرآن اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے گرد ہیں۔ قرآن مجید بھی برکت والا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس رات کو بھی بابرکت فرمایا جس رات قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ چنانچہ 25ویں پارے سورہ الدخان کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اب قرآن جس رات میں اترا وہ رات برکت والی ہے۔ اس میں کچھ علماء فرماتے شب برات مراد ہے یا شب قدر مراد ہے، لیکن رات کو بھی بابرکت قرآن مجید فرقان حمید نے کہا۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بیت اللہ شریف یہ بھی برکت والا گھر ہے، ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ چنانچہ 4 پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، إِنَّ أَوَّلَ
ترجمہ کنزُل ایمان۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ کعبہ شریف بھی برکت والا ہے، یہی قرآن بتاتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تبرک پر کس قدر اعتماد کرتے۔ ایک نبی نے دوسرے نبی کو تبرک بھیجا، جی ہاں، یہ واقعہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی چیزوں سے تبرک ملتا ہے، نہیں ملتا۔ آئیے اس مسکنسیپشن کو بھی دور کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف 13ویں پارے میں موجود ہے اور اس کی آیت نمبر 93 سے یہ واقعہ تو طویل ہے، لیکن یہ ہمارا جو جس موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے وہ شروع ہوتا ہے ترجمہ کنزُل ایمان۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سچ یعنی بہک گیا۔ سبحان اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور پھر آگے جا کے کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کرتے کی برکت سے جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا گیا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف میں بڑی جناب تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی چونکہ ہم آیتیں سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں پر حضرت مریم عبادت کیا کرتی، اس محراب میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر دعا کی تھی، اس جگہ پر تبرک کس طرح بنایا؟ فرمایا قرآن مجید نے، ترجمہ کنزُل ایمان۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا، اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو پتہ چلا انبیاء کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ مقام بھی تبرک والے ہیں، کعبہ شریف بھی تبرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی برکت عطا فرمائی، وہ رات بھی برکت والی ہے۔ اور پھر تبرک جو نبیوں سے مس ہو جائے، کرتا مبارک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کو بھیج رہے ہیں تبرک کے طور پر، اس تبرک سے ان کی بینائی واپس آتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اس سے تبرک لینا، یہ یقیناً قرآن کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں پتہ چلا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آج تبرکات کے کانسیپٹ کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ بہت اسپیشل، بہت پیارے اور بہت مقدس تبرکات کے ساتھ ہم آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اور اب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہو، اس سلسلے کو دیکھتے وقت درود پاک کا ورد ضرور کرتے رہیے گا۔ آج آپ کا مدنی چینل آپ کو گھر بیٹھے بہت پیاری زیارتیں کرانے جا رہا ہے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تبرکات مقدسہ، یہ تبرکات مقدسہ
والوں سے ہے یہ وابستہ، غوث اعظم سے ہے یہ وابستہ، ہے تبرکات مقدسہ، یہ تبرکات مقدسہ، یہ تبرکات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے یہ وابستہ، غوث اعظم سے ہے یہ وابستہ، ہے تبرکات مقدسہ، یہ تبرکات مقدسہ، یہ تبرکات مقدسہ۔ سب سے پہلے جو ہم آپ کو زیارت کروانے جائیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الحمدللہ ان کی چادر مبارک ہے، بغداد شریف سے یہ چادر آئی ہوئی ہے اور ہمارے درمیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار شریف کی چادر مبارک ہے۔ پھر میرے ساتھ الحمدللہ ہم جہاں موجود ہیں حضرت بی بی سکینہ ان کے روضہ مبارک کی چادر مبارک، سبحان اللہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کی چادر مبارک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا اس کی مٹی اور مبارک پتھر ہیں، سبحان اللہ سرکار غوث پاک کے استعمال شدہ تولیہ، سبحان اللہ میرے آقا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تولیہ مبارک کو استعمال کیا اس کا پیس بھی یہاں موجود ہے، اللہ اللہ۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں کعبہ شریف کے چھت کی لکڑی مبارک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی جالی مبارک کی لکڑی کا حصہ تھا، وہ بھی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا کے روضہ انور کی چادر مبارک، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی چادر مبارک، اور ایک بہت بہت پیارا تبرک میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار مبارک، اللہ اللہ کتنی بار نہ جانے نبی پاک کے مبارک ہاتھوں کو اس نے چوما ہوگا، اور یہ بڑے واسطوں کے ساتھ بڑی اتھینٹسٹی کے ساتھ ہمارے پاس ہے، سرٹیفکیٹ بھی یہاں موجود ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روضہ مبارک کی چادر ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جالی مبارک کا ٹکڑا بھی موجود ہے، اللہ اللہ۔ اب آئیے مبارک اور چادریں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ ان کے روضہ انور کی چادر مبارک موجود ہے، اور ایک بڑا پیارا یہاں پر قدرتی طور پر درخت کی ایک ٹہنی جو ہے وہ لفظ محمد بنا رہی ہے، وہ ٹہنی بھی یہاں موجود ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی چادر بھی موجود ہے۔ یہ وہ نام ہے جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں اور آج ان کے تبرکات ہمارے سامنے ہیں، اللہ اللہ۔ 300 سال پرانا غلاف کعبہ کا جو استر تھا، غلاف کعبہ کے پیچھے لگتا تھا، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی چادر مبارک کا پیس بھی یہاں موجود ہے۔ بہت سارے تبرکات ہیں، ایسی سرما اور سلائی ہے جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے استعمال میں رہی، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اوپر سبز گنبد ہے اور نیچے سبحان اللہ ایسی عظیم ہستیوں کے منہ مبارک ہیں کہ جن کے نام سنے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ یقیناً سب سے پہلے تو میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک منہ مبارک ہیں، اور اس کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک جلوہ فرما ہیں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک جلوہ فرما ہیں، اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے منہ مبارک، کس قدر مبارک یہ وہ مناظر ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں یقیناً اس قابل نہیں کہ ان مبارک چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان منہ مبارک کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مجھے امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ یا اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا واسطہ
امام اعظم غوث پاک اور اعلیٰ حضرت کے منہ مبارک کا واسطہ، ان تمام تبرکات کا واسطہ، اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں مگر ان بزرگ ہستیوں کی ان متبرک چیزوں کے پاس موجود ہیں۔ یا اللہ ان کے صدقے، یا اللہ ان کے تبرکات پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر، یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے رب کریم جو پریشان حال ہیں، جو مصیبتوں میں ہیں، جو آفتوں میں ہیں، اے اللہ تجھے ان تبرکات کا واسطہ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ دکھ درد، وہ سارے رنج و غم دور فرما دے۔ اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے۔ اے رب کریم، اے رب کریم بڑے گناہ ہو گئے، بڑی خطائیں ہو گئیں، اب ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ اس مبارک جگہ پر کھڑے ہو کر ہم ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں، نہ جانے ہمارے سلسلے میں کہاں کہاں ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوئے۔ اللہ وہ بندے وہ بندیاں جو یہاں موجود نہیں مگر ان تبرکات کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے، کرم کر دے، سب کی جھولیاں بھر دے، جو مرادیں دل میں ہیں، جو تمنائیں ہیں مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں، سب کی تمام نیک اور جائز مرادیں پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔